السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس شروع کریں گے. اللہ محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب نبی اکرم شفیع معظم و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک اور پیاری حدیث سے صحیح البخاری شریف میں حدیث نمبر 1521 امام بخاری روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا آدم حدثنا شعبۃ حدثنا قال سمعت ابا حازم قال سمعت ابا هريرة رضی اللہ عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع ولم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم نے حضرت آدم رحمہ اللہ سے سنا، انہوں نے حضرت سے سنا، اور انہوں نے سیار ابو الحکم رحمہ اللہ سے سنا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو حازم سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا. نبی اکرم صلی اللہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من حج للہ فلم یرفث، جس نے اللہ کے لیے، اللہ کے پلیجر کے حج کیا، فلم یرفث، اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا، اپنے اسپاؤس کے ساتھ پرٹیکولر ریلیشن قائم نہ کی، ولم اور نہیں گناہ اور ڈیڈز کے، نہیں سنس کے، رجع کے یوم ولدت تو حج سے اس طرح لوٹتا ہے جیسا کہ اس کو اپنی ماں نے جنا تھا. اس کو اپنی ماں نے جنا تھا، اس دن وہ گناہوں سے پاک و صاف تھا. ایسے جو بندہ اللہ کے رضا کے لیے حج پہ جاتا ہے اور وہاں اپنے اسپاؤس سے دور رہنے کا مطلب جو پرٹیکولر ریلیشنز ہوتے ہیں ان سے دور رہتا ہے، اور گناہوں سے دور رہتا ہے، اور باقی ایول ڈیڈ سے دور رہتا ہے، تو اس کے گناہ اس طرح معاف کیے جاتے ہیں، اس طرح وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے کہ ماں نے جنا تھا، اس کو اپنی ماں نے گناہوں سے پاک و صاف جنا تھا. اسی طرح یہ انسان حج کے بعد ایسے گناہوں سے پاک و صاف لوٹتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو وہ مبارک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کا حج قبول فرمائے. جن کے والدین جا رہے ہیں ان سب لوگوں کو ہماری طرف سے حج میں ایڈوانس میں مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ. تو ہم مضاعف کے قواعد پڑھ رہے تھے، ابھی انشاءاللہ عز و جل آج اور پڑھیں گے. اس میں پہلے تھوڑا سا کر کے ریوائز کر لیں گے. بات کریں گے ہم پہلے منزہ نذیر سے. منزہ آپ انمیوٹ کر کے بتا دیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلی کلاسز میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سب مضاعف کے قواعد پڑھ رہے تھے. ہاں ہم نے اس میں 4 قواعد پڑھے تھے. پہلا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مضاف وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں ریپیٹیشن ہو کسی بھی حرف کی، تو پہلا مضاف نہیں مضاعف. تو پہلا رول یہ تھا کہ اگر کلمہ کی سٹارٹنگ میں ہی ریپیٹیشن ہو رہی ہو تو اس ٹائم پہ ہم لوگ جو اس کو ساکن کر کے ان کا ادغام کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے. لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز تھی. پہلی ایکسیپشن یہ تھی کہ جو ثلاثی مجرد ہوتے ہیں اور رباعی مجرد ہوتے ہیں یہ رول فالو نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا جو ایکسیپشن تھی وہ یہ تھی کہ جو مضارع ہوتے ہیں، اگر مضارع میں ریپیٹیشن ہو رہی ہوگی سامنے، مطلب بگننگ میں، اس ٹائم پہ ہم ان کی نہیں کریں گے جب ان میں حمزہ وصلیہ کی ضرورت پڑ رہی ہو، مطلب وہ ایسے پڑھا نہیں جا سکتا ہے، تو اس ٹائم پہ ہم اس میں اس کے بعد ہم نے رول 2 پڑھا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر مضاعف میں کہیں پر بھی ایٹ دا بگننگ، اس ٹائم پہ ہم ایک مطلب پہلے والے حرف کو ساکن کر سکتے ہیں اور ان کا ادغام کرنا واجب ہے اس ٹائم. مطلب دونوں متحرک ہو اور ان سے پہلے بھی جو حرف بھی متحرک ہو، اس ٹائم پہ ان کا ادغام کرنا، مطلب پہلے والے کو ساکن کر کے کا ادغام ہے.
اور ٹھیک اس میں دوسرا کیس یہ ہے کہ اگر پہلا والا حرف ساکن ہوگا، ساکن غیر مدہ ہوگا، اس ٹائم پہ ان کا جو پہلا حرف ہے اس کو جو حرکت ہے وہ پریسیڈنگ حرف پہ ہم لوگ ٹرانسفر کریں گے، پھر ان کا ادغام کریں گے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اور جو ہم نے کل پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس ریپیٹیشن جن حرف کی ریپیٹیشن ہو رہی ہوگی، اگر سیم حرف ہو کہیں پر بھی، یا پھر ایسے حرف جن کا مخرج سیم ہو، اس ٹائم پہ بھی، اور ان سے پہلے ساکن آ رہا ہوگا، مطلب ساکن جو اس ٹائم بھی ادغام کرنا واجب ہے. چلے ماشاء اللہ، بہت اچھے، ماشاء اللہ. جنید احمد کو کوئی میسج کرے، انہوں نے آڈیو کنیکٹ نہیں کیا ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ابھی ہم اپنا رول نمبر 5 پڑھ لیں گے. So let me select this red color. اپنا رول نمبر 5 دیکھیں. اب مان لیجئے اپنے پاس آواز کلیئر ہے نا، آڈیو ویڈیو سب کلیئر. Is audio video clear? Yes sir. ماشاءاللہ. چلے پھر مان لیجیے اپنے پاس دو سیم حروف ہیں، کوئی بھی دو سیم حروف، یہ ایک اور یہ ایک، چلیے میں بریکٹ میں لکھ ہی دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ سیم حروف، یہ سیم الفابیٹس ہیں. ٹھیک، دو سیم حروف ہوں، subjected to the conditions that جو پہلا والا متحرک یا اس پہ زبر ہوگی یا پھر اس پہ زیر ہوگی. پہلا والا متحرک ہے، ٹھیک، اور دوسرا کیا ہے؟ ساکن عارضی. ساکن عارضی. سر یہ کیا بات ہوئی؟ ساکن عارضی، عارضی مطلب ٹیمپوریری سکون جس پہ ہو، اس پہ پرماننٹ سکون نہ ہو، پرماننٹ جزم نہ ہو، جزم آیا ہو کسی کی وجہ. چلے معصوم سے بات کر لیں گے. معصوم انمیوٹ کرے. سر پہلے کوشچن ہوں گی، تب انمیوٹ کروں گی. ہاں ماشاء اللہ، ڈیرنگ گرل ہے. بتائیں کہ پہلے مضارع میں جزم کس سر جی سر. اب کون ہے؟ لام، لما، ان شرطیہ، فعل لام امر، لا نہیں. تو ان کی وجہ سے جو یہ جزم آتا ہے نا فعل مضارع پہ، وہ کیا ٹیمپوریری ہوتا ہے کہ اگر وہ اٹھ جائے تو جزم بھی اٹھ جائے گا. کامن سینس. ابھی تک جزم نہیں تھا، جزم پرمنٹلی نہیں، پہلے سے اسی طور پر آ گیا. جب یہ سامنے آ گئے تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں جیسے ساکن عارضی کیوں آتا ہے؟ ڈیو ٹو انٹروڈکشن آف لام، لما. اور دیکھیں صرف ہی عارضی جزم آتا ہے. کبھی بھی جو فعل ماضی ہوتا ہے اس پہ، کیونکہ اعراب کی بات ہوگی نہیں، وہ مبنی ہوتا ہے ہمیشہ، تو اس پہ اعراب کی بات ہوگی نہیں، وہاں جزم، رفع، نصب کی. اور جو اسما ہوتے ہیں، اسما میں اعراب آتا ہے رفع، نصب اور جر، وہاں جزم نہیں آتا. تو جزم صرف مضارع میں آتا ہے. باقی جہاں بھی آپ کو کہیں جزم دکھے گا تو وہ عارضی نہیں ہوگا. عارضی جزم صرف یہ ہوتا ہے جو لام کی وجہ سے آئے، لما کی وجہ سے، لام لما، لام امر کی وجہ سے آئے، یعنی فعل امر ہو یہاں پہ، یا لائے نہیں کی وجہ سے آئے، ان شرطی اور اس کے اخوات کی وجہ سے آئے، ان شرطی اینڈ اٹس سسٹرز کی وجہ سے آئے، ان شرطیہ وغیرہ سے سکون آتا ہے. جو یہاں جزم آتا ہے اس کو ہم عارضی سکون کہتے ہیں. اور میں نے کیا کہا کہ اپنے پاس دو الفابیٹس جو سیم ہیں، سیم دو الفابیٹس ہیں، پہلا دوسرا ساکن عارضی ہے. دیٹ مینس دوسرے پہ سکون آیا ہے بیکاز آف انٹروڈکشن آف ادھر لم اور لما اور لام امر اور لائے نہیں اور ان شرطیہ ایٹسٹرا.
آیا ہے تو ٹھیک تو کیا ہوگا جی اس کیس میں کیا ہوں گے تو اس کیس میں ہم ان کو 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں اس کیس اس کمبینیشن کو 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں اس کمبینیشن کو 3 ویز میں پڑھ سکتے ہیں پڑھنا جائز ہے پڑھ سکتے ہیں پہلے میں سمجھاؤں ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس سے سارا کلیئر ہوگا انشاءاللہ دیکھیں مان لیجیے اپنے پاس ہے چلے سید صاحب بتا دیں مجھے سید صاحب کل بھی آپ نے کیا تھا آج بھی آپ ہی کریں گے فررا بولے اب اس میں آپ کریں ادغام کریں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی فرا ایگزیکٹلی فررا ماشاءاللہ اس کا مضارع بنائیں یفر ہاں ماشاءاللہ اس کا مضارع بنے ٹھیک یفر دیکھیں یہ ایک وے ہو گئی یہ ایک وے ایکچولی کیا تھا یہ ایکچولی تھا یفررو دیکھیں ایکچولی تھا یہ سب لوگ افلا دیکھنا دھیان سے یہ تھا ایکچولی یفررو سہیل احمد آپ بھی دیکھنا اور اس سمجھ آپ کنٹینیو کلاس جوائن کریں اور دیکھ بھی لیجیے اچھے سے یہ تھا یفررو دیکھیں ذرا پہلا کیا ہے جی متحرک پہلا را متحرک ہے یہ را متحرک ہے یہ جو پہلا را ہے یہ متحرک ہے ٹھیک یہ متحرک را ہے اب مان لے انٹروڈیوس کرتا ہوں لام جب ہم نے لام انٹروڈیوس کیا نا تو یہ کیا بنا جی لام کیا بنے گا لام ایگزیکٹلی یفرر ماشاءاللہ یہ کیا بنا لام یفرر یہ بنا لام یفرر لیکن تاکہ ہمیں ایزیلی ہم اس کو پرونونس کر پائے اب مان لیجیے ہم نے ادغام کر لیا ہے یفر بنا دیا ہے اب دیکھیں یہ تو ایک وے ہو گئی ایسے بھی پڑھ سکتے آپ اب اگر اسی کو مان لیجیے تھا یفر اور یفر ایک ہی بات ہے کوئی فرق نہیں دونوں میں اب جب ہم نے اس پہ لام انٹروڈیوس کیا تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے یہ ایک وے ہو گئی ہو گئی یفرر اس پہ جزم آیا لام کی وجہ سے ٹھیک لما کریں گے تب یہی آئے گا لام امر لائے نہیں ان شرطیہ یا اس کے سسٹرز لگائیں گے لام امر کے نہیں کہ باقی سب میں یہی آئے گا سب میں جزم ہی آئے گا تو یفر ہے یفر کو جب ہم سب میں لم لگائیں گے نا تو اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں یوں لم یفر لم یفر سر یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ تو آخر میں جزم آیا ہی نہیں یہاں پہ آخر میں جزم آیا نہیں دیکھیں ہم آخر میں جزم دیں گے اگر ہم آخر میں جزم دیں گے ہم نے ادغام کر لیا پہلے ہی ادغام میں ہم نے پہلے اس را کو ساکن کر دیا اگر ہم اس کے بعد بھی ساکن کر دیں گے تو کیا ہوا 2 ساکن ملیں گے ان کو پڑھنا مشکل ہوگا ان کو ہم پرونونس نہیں کر پائیں گے اس لیے ہم آخر پہ یہاں پہ جب ہم نے ادغام کیا تو آخر میں ہم کوئی ضرور دیں گے آخر میں ضرور کوئی حرکت دیں گے ٹھیک اگر ادغام نہیں کیا تو پھر آخر میں سمپلی سکون آئے گا ایز ان پریویس کیس یہاں پہ جیسے ہم نے دیا ادغام نہیں کیا تو صرف جب ادغام کر رہے ہیں نا ہم ادغام کرنے کا مطلب کیا ہوا جی ہم پہلے را کو ساکن کر رہے ہیں اور دوسری را پہ اپنی جو حرکت تھی پہلے تھا وہ کیا کہتے ہیں اس کو دم ہم نے اس پہ کوئی جازم انٹروڈیوس کیا لم انٹروڈیوس کیا اب جازم کی وجہ سے اس پہ جازم آنا چاہیے یعنی وہ کچھ یوں بننا چاہیے تھا بننا تو یوں چاہیے تھا یہ دیکھیے یہ بننا چاہیے تھا اس طرح سے یف اب میں اس کو لکھ بھی نہیں سکتا ہوں کیسے لکھ لوں اس پہ کچھ یوں سکون ہے یعنی ادغام ہے سکون بھی ڈال دیں اس کو کیسے پڑھیں گے اب 3 ساکن مل رہے ہیں فا ساکن را ساکن پھر را ساکن اس کو پڑھ نہیں پائیں گے اس لیے یہ ہم کر نہیں سکتے تو کیا ایسے کیس میں جب ہم نے ادغام کر لیا ہو اس کیس میں ہم جب ساکن عارضی دیں گے جب ہم سکون عارضی دیں گے عارضی طور پر سکون دیں گے دیٹ مینز ہم لما انٹروڈیوس کر لیں گے لام امر لائے نہیں یا ان شرطیں انٹروڈیوس کر لیں گے اس کیس میں اگر ادغام کر لیا ہو ہم نے تو پھر ہم آخر پہ جزم نہیں دیں گے
حرکت دیں گے. کون سی حرکت دیں گے سر؟ یہ پہلی, یا تو وہاں پہ ہم فتحہ دیں گے, یا پھر یہ کیس پاسبل ہو سکتا ہے لم پھر لم یا پھر ر, اس طرح بھی کر سکتے ہیں, یا پھر را یا پھر ر, یہ بھی صحیح ہے. لم یا پھر بھی صحیح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, لم یا پھر را, لم ادغام کے بغیر لم یا پھر, جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا اپنے کو. تو یہ تین کیسز, اس کو ہم ان 3 ویز میں پڑھ سکتے ہیں. یہ ہو گئی جی وے نمبر 1, یہ ہو گئی وے نمبر 2, اور یہ ہو گئی اپنی. سمجھ آیا مدینہ؟ یہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں نا تو بولے بھیا سمجھ سر آ آیا؟ گیا سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سہیل احمد کو سمجھ آیا؟ جی سر. چلے چلے تو یہاں پھر اب یہاں دیکھ لیں. یہاں پہ ایک اچھی بات مجھے, یہاں پہ مجھے اچھی باتیں تو ہم ویسے ہماری باتیں ہمیشہ اچھی ہوتی. اب مان لیجیے اسپیشل کیس ہے, اسپیشل کیس ایک ہے کیا, جو سیم الفابیٹس ہے نا, if the alphabet preceding the twin alphabets is madmoom, جو دو سے پہلا والا اگر مدموم ہوا, جیسے ابھی ان سے پہلا والا کیا تھا, فا پہ کسرہ تھا ہے نا, را ٹوین سے ان سے پہلے یا پھر یہاں تھا نا, یا پھر ہم نے کر دیا اس کو, تو یا بلکہ ایکچوئل ورڈ تھا اس میں تو فا بھی ساکن تھا, اس میں فا ساکن تھا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فا کی جگہ پہ اگر کوئی مدموم ہو, کیس میں کیا ہوا, دین the combination can be pronounced in 4 ways. ایک تو یہ 3 ویز ہو گئی, اور چوتھی کہ ہم یہاں پہ دیکھیں, ہم نے اس کیس میں یہاں آخر میں فتحہ اس میں ہم نے انٹروڈیوس کیا, یہ تو یہ ہو گئی 2, اور تیسری تو یہ ہے ہی اپنی والی پرانی والی, اور چوتھی ہم بھی انٹروڈیوس کر لیں گے. ایگزامپل میں دیتا ہوں, بات کر لیں گے. یہ زور رئیس احمد تھوڑا دور رکھے اپنی مائک. ہاں ماشاءاللہ. دیکھیں چلے, اپنے پاس ہے مدہ, مددہ کھینچنا. چلے رئیس احمد آپ ہی بتا دیں, اس کو ادغام کریں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایگزیکٹلی ماشاء اللہ, ویری گڈ. مدہ, یہ بنا مدہ. ٹھیک, تو اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یمدہ یمدو سر. یمدو. ماشاءاللہ, اس کا بنے گا مضارع یمدو. چلیے آپ میوٹ کریں, اب دیکھنا غور سے. اب یہ ہے اپنا یمدو. ٹھیک, اس یمدو کو میں لکھ سکتا ہوں یمدد بھی, کیونکہ یہاں سے ہم بنا سکتے ہیں نا یمدد. بنا سکتے کہ نہیں بنا سکتے؟ مدینہ ہاں نا تو بولے. یس سر. اگر ہم ادغام نہ کریں تو یمدد بن جائے گا. اب دیکھیں, اب دیکھ لیں. اب اگر ہم اس پہ نا عارضی سکون دیں گے, عارضی سکون مطلب کسی عامل کی وجہ سے اگر اس پہ جذب, میں یوز کر لیتا ہوں لما. دیکھیں لما یوز کر لیتا ہوں, لما انٹروڈیوس کر لیتا ہوں. دیکھیں ذرا لما. اب لما کی وجہ سے پہلے اگر یمدد پہ
लम्मा यमदुद, ये एक केस हो गया पढ़ने का, लम्मा यमदुद, ठीक। अब इस यमुद पे अगर कर लेंगे इंट्रोड्यूस तो इस तरह से लिख सकते यमुद्दा या लम्मा यमुद्द, सब सही होंगे। यमुद्दु ये भी लिख सकते हैं इस केस में। ये चारों के चारों वेज, ये है 4 वेज जिनमें हम इसको लिख सकते हैं। ये समझ आया मदीना? अब कहीं कुरान में इस तरह का वर्ड देख लेंगे ना तो वहां ये नहीं समझ, हाय सर यहाँ तो रूल फॉलो नहीं होता का था, लम लम्मा लाम अमर इन शर्त, ये तो जवाज़ में मुज़ारिह, यहाँ तो जज्म दिख ही नहीं रहा हमें, यहाँ तो हमें धम्मा दिख रहा है आखिर में, यहाँ तो हमें फतहा दिख रहा है, कसरा दिख रहा है। तो आज के बाद अब आप ऐसी बात कौन लोग करने वाले हैं जो ये क्लास नहीं देख रहे। तो ये बात बाकी लोगों के डोमेन की बाहर की बात होगी, लेकिन अब आपके डोमेन के अंदर आ गई ये बात, आप लोग ये बात नहीं करने। समझ आया मदीना? समझ आया? ऐसे भी जज्म होता है मुजारे पे, समझ आया कि नहीं आया? सर मुनाज़ा समझ आया आपको? यस सर। चले माशाल्लाह। और एक रूल है इसका, मैं लिख लूंगा, वो एक्सप्लेन नहीं कर लूंगा वो, क्योंकि उसका भी टाइम नहीं है एक्सप्लेनेशन का, जस्ट मैं लिख रहा हूँ तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल वो आपको आगे समझ आएगा। नहीं था लेकिन अब लिख ही देता हूँ, क्योंकि एक रूल बच रहा है इसका, रोल नंबर 6। रोल नंबर 6 ये है कि मैं लिख रहा हूँ अलावा, मसलन मतलब रूट वर्ड के अलावा हर वो इस्म जो फ़िआलुन के वजन पर हो, तो फ़िआलुन पर हो, उसके पहले आइन कलिमा, देखिए फ़िआल में 2 आइन कलिमा है, आइन पहले तशदीद, तो इसमें आइन कलिमे 2 है, ठीक। उसका पहला आइन कलिमा होगा, इंशाल्लाह ये आगे हम बात कर लेंगे इसकी, पहले आइन कलिमे को या से बदलना वाजिब, या से बदलना वाजिब है। मसदर के अलावा, मसदर यानी रूट वर्ड का अगर कोई रूट वर्ड फ़िआलुन वजन को फॉलो कर रहा हो, उसके सिवा बाकी अगर कोई इसम अगर फ़िआलुन वजन को फॉलो करता हो, तो क्या करेंगे उस केस में? उसका पहला आइन कलिमा होगा, देखिए फा कलिमा, आइन कलिमा, फिर अलिफ जायदा, फिर लाम, ठीक। अगर इस तरह से कोई होगा उस केस में क्या करेंगे हम? जो पहला आइन कलिमा होगा हम अपनी तरफ से वहां या इंट्रोड्यूस कर लेंगे, उस पहले कलिमा को हम आइन से बदल देंगे, पहले आइन को या से बदल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास है दिन्नारुन, दिन्नारुन मतलब ये करेंसी है अरबी की, फ़िआलुन के वजन पर है, यहाँ है दाल का फा कलिमा, और फिर नून आइन कलिमा, फिर नून आइन कलिमा, ये आइन हो गया, और फिर रा क्या है जी? ये लाम कलिमा हो गया। तो पहला कौन सा है? नून। पहला कौन सा है जी? नून। विल रिप्लेस इट बाय या, तो कैसे बनाएंगे? दीनारुन, देखिए एक नून हटा दिया, उसको या कर दिया, दीनारुन बना। समझे ना? दीनार एक्चुअली था वो दिनारुन, ठीक। क्यों सर हम ऐसे कर क्यों रहे? क्या प्रॉब्लम थी दिनारुन में? अच्छा वर्ड था, पढ़ना हो रहा है, हम आराम पसंद लोग हैं ना, हम ऐश पसंद लोग हैं, इसलिए हम दीनारुन कर दे रहे हैं, उसको दिनारुन नहीं पढ़ेंगे, उसको दीनारुन कर रहे हैं। उसको उस पहले कलिमा को हमने या से रिप्लेस कर दिया, दीनारुन बना दिया। ये आगे हम इंशाल्लाह और आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे जब मैं आपको फ़िआलुन वजन बढ़ाऊंगा। आई थिंक फिर भी आपको समझ आ गया होगा। अगर
انشاءاللہ عز و جل جب اس کی بات آئے گی تو ہم اس پہ اور مزید ڈسکشن کر لیں. ٹھیک ہے جی, ہم چلے آگے. مدینہ, ہاں جی. سر وہ پھر سے سمجھائے, وہ یا پھر رکا دوسرا کیس. یا پھر رکا دوسرا کیس کون سا تھا؟ یہ لم یکفر والا. سر جو آپ نے نیچے لکھا ہے پھر کراس دیا ہے. اچھا یہ والا, یہ چلے. یس سر. دیکھ میں نے کہا اپنے پاس ہے جی, اپنے پاس ہے یا پھر. ٹھیک, ٹھیک ہے جی. اگر میں اس کی یہ کچھ یوں ہے, اس طرح سے ہے نا. یس سر. ماشاء اللہ. اب دیکھیں ذرا, ناؤ آئی ایم انٹروڈیوسنگ لم. اس کی وجہ سے کیا ہوگا جی؟ جزم آنا چاہیے. جب جزم اس کی وجہ سے آئے گا نا تو کچھ یوں بنے گا, لم ٹھیک. یس سر. کیسے کریں گے اس کو؟ ہاں جی, سر ان کو ادغام کرنا ہے. ادغام کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ادغام میں دوسرے پہ ہم حرکت دیتے ہیں نا, پہلے پہ ہم اسم دیتے ہیں ہے نا. اس پہ ہم نے Yes, sir. مدغم انٹروڈیوس کر لیا, ادغام تو آلریڈی تھا اس پہ, ہم نے مدغم پہ لم انٹروڈیوس کر لیا, اور جب وہ کیا ہم نے تو کچھ یوں بنا, کچھ یوں بنا. اور Yes, sir. مجھ سے نہیں ہوگا بھائی, میں نہیں پڑھ پاؤں گا اس کو, آپ شاید نہیں ہوگا. لم یا پھر پتہ نہیں کیسے پڑھیں گے اس کو, اس لیے یہ پڑھنا مشکل ہے. اس لیے اس کیس میں ہم کیا کریں گے نا, آخری الفابیٹ پہ حرکت دیں گے. بات ہوئی کون سی حرکت دیں گے, تو حرکت اس طرح سے ہم ڈیسائڈ کر لیں گے کہ اگر ان دو ٹون الفابیٹ سے پہلے اگر مدموم تو 3 حرکتیں اس پہ دے سکتے اپارٹ فرام جزم. یا تو اس کو مدغم نہ کرے, سیدھے لم یا پھر لکھ لے تو کوئی دقت نہیں. اگر مدغم کر دیا اور مدموم ہوا ان ٹون الفابیٹ سے, پھر اس پہ فتحہ بھی دے سکتے ہیں, کسرہ بھی دے سکتے ہیں آخری حرف پر, یا دمہ بھی دے سکتے ہیں. اگر اس ان ٹون سسٹر سے پہلے, ان ٹون الفابیٹ سے پہلے اگر اس پہ صرف فتحہ یا پھر کسرہ دے سکتے ہیں. سمجھ آیا؟ Yes, sir. کلیئر ہوا؟ Sir. تو اب ان جنرل ادغام کی کچھ کنڈیشنز ہیں, کنڈیشنز آف ادغام, کچھ شرائط ہے ادغام. اگر یہ کنڈیشنز فلفل نہ ہوتی ہیں تو ادغام نہیں ہوگا. ٹھیک, اگر یہ کنڈیشنز فلفل نہ ہوتی ہیں تو ادغام نہیں ہوگا. ایکچولی بہت کنڈیشنز 9-10 کنڈیشنز ہیں, لیکن میں کچھ ہی کنڈیشنز بولوں گا کیونکہ باقی چیزیں ہم نے نہیں پڑھی ہے, تو میں انہیں ابھی ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا. کچھ باتیں ہیں ابھی جو کہنی ہے, اس کے بعد وہ ساری کنڈیشنز میں ابھی ہم سمجھ سکتے ہیں نا, اتنا میں ابھی بولوں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ عز و جل. جب اپنا ٹائم آئے گا تو اس ٹائم ہم بات کریں گے. کنڈیشن نمبر 1, دیکھیں یہ کون سے ادغام کے مطلب یہ کن حروف کے ادغام کی بات کی جا رہی ہے. جو حروف ٹونز ہوں گے نا ان کا ادغام کر لیں گے ہم, یا جو ان کا ادغام کر لیں گے. تو جو میں ابھی کنڈیشنز لکھنے والا ہوں, اگر ان میں سے ایک بھی کنڈیشن فالو نہ ہوتی تو ادغام کرنا جائز نہیں, ادغام پروہیبٹڈ ہوگا. پہلا کنڈیشن نمبر 1, conditions of ادغام of 2 alphabets, میں لکھ دیتا ہوں یہاں. تو ان 2 حروف کا جن کا ہم ادغام کر رہے ہیں, ان 2 حروف میں سے
حرف میں آلریڈی ادغام نہ ہوا ہو, ادغام نہ, نمبر 1 ادغام نہ ہوا ہو. اگر پہلے ادغام ہوا ہو پہلے حرف میں تو پھر ادغام پھر سے نہیں ہوگا. اگزامپل دے رہا ہوں, جیسے دیکھیں ذرا, حببا, یہاں پہ پہلے با پہ آلریڈی ادغام ہو چکا ہے. ناؤ ونس اگین ادغام از ناٹ پاسبل, اٹ از ناٹ, ادغام نہیں کر سکتے. میں یہاں پہ لکھتا ہوں فردر ادغام, فردر ادغام ممنوع ہوگا. ممنوع مطلب پروہیبٹڈ کر سکتے کیونکہ اس میں آلریڈی ادغام ہو چکا ہے. پہلے حرف پہ آلریڈی ادغام ہو چکا ہے. پہلا حرف آلریڈی مدغم فی ہے. مدغم فی مطلب جس میں آلریڈی ادغام ہو چکا ہے. مدینہ, یہ سمجھ آیا؟ جی سر. چلے ماشاء اللہ. کنڈیشن نمبر 2, حروف یا نہ ہو. دونوں حروف جن میں ہم ادغام کرنے جا رہے ہیں نا, دونوں حروف یا ہوں, اور دونوں کے دونوں یا نہ ہوں. اگر وہ دونوں یا ہوں گے تو ادغام نہیں ہوگا. اگزامپل حیا, حیا, اس کو حیا نہیں کر سکتے. پہلے ایک یا ہے, اس کے بعد پھر سے یا ہے, تو یہاں پہ ہم دونوں کا ادغام نہیں کر سکتے. نہ ہو ادغام نہیں کر سکتے. یہ سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ جو حیا علی الصلاۃ میں جو ہے نا کیس, وہ کچھ ڈفرنٹ ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کریں. حیا یہاں پہ ادغام نہیں ہوگا. یہ سمجھ آیا؟ مدینہ. جی سر. اچھا, کیس نمبر, کنڈیشن نمبر 3. ابھی کچھ منٹس بچے ہیں تو جلد جلد میں چل رہا ہوں. کنڈیشن نمبر 3, جو دونوں متحرک حروف ہوں گے نا, دونوں متحرک حروف دو ڈفرنٹ کلموں میں نہ ہو, دو ڈفرنٹ کلموں میں نہ ہو. یعنی اب مان لیجیے آپ کے پاس ایک لیٹر ہے, ایک الفابیٹ ہے, وہ ایک ورڈ میں ہے, پھر دوسرا ورڈ اسی الفابیٹ سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. اب آپ چاہیں کہ ان کا ادغام کر لیا جائے تو امپاسبل ہے, وہ پرمیٹڈ نہیں. ایگزامپل مان لیجیے اپنے پاس ہے مکننی. دیکھیے ذرا, دیکھیے اب یہاں نون, پھر سے نون, لیکن یہ الگ کلمہ ہے, یہ الگ کلمہ, یہ الگ ورڈ ہے, یہ الگ ورڈ ہے, تو یہاں ادغام پاسبل نہیں ہوگا. ادغام ہم یہاں نہیں کر سکتے. ادغام پروہیبٹڈ. سر تھوڑا آسان سے بولو نا, آسانی سے یہ بول رہا ہوں, ادغام ہم ایک ہی ورڈ میں کر سکتے ہیں, بس اتنی سی بات ہے. ایک ہی ورڈ میں دو ٹوین لیٹرز اگر آ گئے تو ان میں ڈفرنٹ ہوں گے, اور پھر ایک ورڈ اینڈ ہو رہا ہے ایک الفابیٹ سے, دوسرا ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے اسی الفابیٹ سے, تو وہاں ادغام ہم نہیں کر سکتے. سمجھ آیا؟ جی سمجھ آیا نا؟ چلے ماشاء اللہ. اچھا جی, اچھا جی. تو آگے ابھی ایک اور بات کرنے جا رہا ہوں, پھر انشاءاللہ کلاس اینڈ کر لیں گے. کنڈیشن نمبر 4, دونوں حروف میں سے دوسرے کی حرکت عارضی نہ ہو, دوسرے کی حرکت ٹیمپوریری نہ ہو, ٹیمپوریری نہ ہو. حرکت کبھی کبھار ہم ٹیمپوریلی دیتے ہیں نا, جیسے وصل کے لیے, وصل کے طور پر. ایگزامپل جیسے نامت القوم, دیکھیے ذرا, نامت یہ ایکچولی کیا ہے, نامت قوم, نامت القوم, قوم سو گئی. ٹھیک, تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یوں بھی, نامت القوم.
قوم, چونکہ پہلے ماضی پہ کبھی کسرہ آتا نہیں آخر میں, تو کسرہ ہم دیتے ہیں فعل ماضی پہ کب, جب ہمیں وصل کرانا ہو. انشاءاللہ اس کی ہم آگے میں اس ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا آپ کو یہ. خیر اس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپوریری حرکت, عارضی حرکت ہے یہ, عارضی حرکت, ٹیمپوریری حرکت. تو اس طرح کی ٹیمپوریری حرکت نہیں ہونی چاہیے, ہم اس سے ادغام کر لیں. فار ایگزامپل یہاں ادغام تو نہیں ہوگا ویسے بھی, ایگزامپل اگر میں کہوں اردد القوم, ابھی ہمیں ٹرانسلیشن پہ فوکس نہیں کرنا ہے. اردد القوم تو پھر منصوب آئے گا, مفعول بن رہا ہے. اردد القوم میننگ میں جلدی کر لوں اس کو. دیکھیے ذرا ایکچولی کیا تھا, ایکچولی ہے اردد القوم, ایکچولی کیا تھا اردد القوم, رد کرو قوم. اردد تھا ایکچولی اردد القوم, لیکن پھر اردد القوم پڑھنا الگ الگ مشکل ہو رہا ہے, تو ہم نے کیا کر دیا اردد القوم. تو یہ کون سی ہوگی, یہ ٹیمپوریری حرکت ہے, ٹیمپوریری حرکت ہے. تو ٹیمپوریری حرکت کے کیس میں یہاں دو دالوں میں ادغام نہیں ہوگا.